نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی رکھے گا انہی میں سے ہے، بے شک اللہ رب العزت ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس حوالے سے دو باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کفار کے ساتھ دوستی رکھنا، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں، ہندوؤں، سکھوں، مجوسیوں کے ساتھ، ایسا قادیانی، یہ بھی مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں، غیر مسلم ہیں، ان سب سے دوستی رکھنا، ایک ہے دوستی رکھنا، دوسرا ہے تجارت کرنا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کفار کے ساتھ دوستی رکھنا، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، ہندوؤں، سکھوں، مجوسیوں کے ساتھ، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا اپنا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ اور ہم نے دیکھا بھی ہے، یہ ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں یا اور کفار کے ممالک، ان کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں، اور کہیں جو ہے اپنے ان کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں اعتراضات آنا شروع ہو جاتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو اس وجہ سے کفار کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کر دیا گیا۔ ان جتنے بھی ہیں، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، مجوسی، یہ قادیانی، مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں، ان سے بھی دوستی رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو ان سب سے دوستی رکھنا یہ درست نہیں ہے، قرآن نے منع کر دیا، کیونکہ اس وجہ سے آپ کے آپس کے معاملات، یعنی اللہ رب العزت کے حوالے سے، نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے، تو ان سب آپ کے ذہنوں میں اعتراض آئیں گے، آپ کا اپنا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ان کے ساتھ تجارت کرنا، تو اس حوالے سے یاد رکھیں تجارت کرنا تو جائز ہے، لیکن قادیانیوں کے ساتھ، جو قادیانی یا مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، ان کے ساتھ تجارت کرنا بھی حرام ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو قادیانیوں کے ساتھ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور باقی جو یہودی ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ کام کرتے ہیں، باقی کفار کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ جو ملک ہیں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں تجارت کے ذریعے، تو پھر ایسے ممالک کے ساتھ آپ تجارت بھی نہ کریں۔ اس طرح ایسے ممالک ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی گستاخیاں کرتے ہیں قرآن مجید کی، تو پھر ایسے ممالک کے ساتھ تجارت نہ کی جائے۔ تو قادیانیوں کے ساتھ تجارت بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح جو یہودی ہیں، یہ بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی تجارت نہ کی جائے۔ تو باقی اس حوالے سے یاد رکھیے کہ یہ حکم عام ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ اب آج کل کے مسلمانوں کو دیکھا جائے تو وہ جیسے سعودیہ ہے، یہ اسرائیل کے ساتھ دوستی رکھی ہوئی ہے، امریکہ کے ساتھ، وہ مسلمانوں پر کتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں، فلسطین پر اسرائیل کیا کر رہا ہے، ہندو جو ہیں یہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو مسلمان ممالک کو چاہیے بھائی ایسے لوگوں کے ساتھ تجارت ہی بند کر دیں ممالک کے ساتھ، تاکہ ان کو پتہ لگے۔ اب 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، اور یہ اگر تجارت بند کریں گے کفار کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اس طرح یہودیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، یہ بھارت کے ساتھ، تو پھر ان کو پتہ لگ جائے گا تیل کہاں سے جا رہا ہے، مسلمان ممالک سے جا رہا ہے، اور کئی چیزیں اسلامی ممالک ان کو دے رہے ہیں، تو پھر ان کو سمجھ آ جائے گی۔ تو لہٰذا یہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، جیسے اسرائیل کر رہا ہے، ہندو بھارت کر رہا ہے، تو ان کے ساتھ تجارت نہ کی جائے، تاکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم بند کریں۔ تو بہرحال دو باتیں یاد رکھیں، ایک یہ ہے کہ ان کے ساتھ دوستی نہ رکھی جائے، بالکل بھی رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اپنا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ تجارت تو کر سکتے ہیں، لیکن جو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، جیسے بھارت کرتا ہے، اسرائیل کرتا ہے، مسلمانوں کو ظلم، ان کے ساتھ تجارت بھی نہ کی جائے۔ قادیانیوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں کر سکتے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ تو اس طرح یاد رکھیں، جو مسلمانوں کے لیے میں بتا رہا ہوں، یہ جو روافض ہیں، شیعہ ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی گستاخی کرتے ہیں، اور خلفائے راشدین کی خلافت کو نہیں مانتے اور ان کی گستاخی کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی دوستی نہ رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ اس کی وجہ سے بھی آپ جو اہل سنت کے لوگ ہیں ان کو بالکل بھی، وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ بھی ان کے بھی عقائد خراب ہے، ذرا روافض شیعوں کے بھی عقائد خراب ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ بھی دوستی بالکل بھی نہ رکھی جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اہل سنت ہی جنتی جماعت ہے، اور یہی حق پر ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے کہ سواد اعظم کی پیروی کرو، جو اس سے جدا ہوا اور دوزخ میں داخل ہوا۔ تو بہرحال ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔